رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں وہ حضرت ابو بکر کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بناتے. تو آپ مجھے یہ بتائیے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول نے حدیث ثقلین کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے حدیث ثقلین میں خلافت کی، مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں خلافت کا کہیں بھی حدیث ثقلین میں بالکل ثابت نہیں ہوتا. کہ حضرت عمر نے جو مبارکباد دی تھی، جو تشیع و روایت پیش کرتے ہیں، وہ مبارکباد اس معنوں میں دی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی ہمارے مولا بن گئے، یعنی محبوب بن گئے. تو کیا آپ ان کے دلائل کو مانتے ہیں یا اس کا اگر کوئی علمی رد ہے تو پیش کیجیے، بسم اللہ کیجیے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد جب خلافت قائم ہوئی ہے تو اس میں آپ کو اہل بیت علیہم السلام نظر نہیں آئیں گے. حالانکہ قبلہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کی پیروی کا کہا ہے، ان سے پوچھا تک نہیں گیا کہ یہ خلافت کا معاملہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے. وہ بعد کی باتیں ہیں کہ پھر وہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ بعد میں مان لیا تھا، جس میں لفظ خلیفتین آیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن و اہل بیت. اور اس خلیفے کا ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ نے کہا کہ من کنت مولاؤ فہذا علی مولا. اور آپ کو پتہ ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آپ اس خلیفتی سے کیا مراد لیں گے؟ کیونکہ تشیع اس سے بھی باقاعدہ طور پر استدلال کرتے ہیں. اب تو دیکھیں آپ کو خلیفہ سے مسئلہ تھا نا، اب تو لفظ خلیفہ آ گیا. اب یا رسول اللہ نے اس خلیفہ سے کیا مراد لیا تھا؟ یعنی حضرت علی نے اللہ کے رسول سے خلافت نہیں مانگی اور نہ ہی کسی حدیث سے سمجھیے من کنت مولا سے یا ثقلین سے. حضرت علی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. دیکھیں اگر ہوتا تو یہ کیوں بات پوچھتے؟ عباس کیوں فرماتے کہ آئے پوچھتے ہیں ان سے؟ فاطمہ کیا فرما رہی ہیں؟ اے خلیفہ رسول، کیا مسئلہ ہے؟ میراث کی بات جب ہو رہی ہے فتق والی تو اس میں یا خلیفہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ابو صدیق کو خلیفۃ رسول اللہ فرما رہی ہیں. سندن صحیح ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا علی علیہ السلام نے خود دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں. اب یہ سارے انہوں نے آپ کو جوابات دے دیے ہیں، تو آپ اگر ان کے جوابات کے جو یا اعتراضات کہہ لیجئے ان کا آپ مفصل جواب دیجیے. جو ہے یہاں پر لفظ لوگ لکھا ہوا ہے. اب یہ اصحاب کو لوگ کہا گیا، یہاں پر ترجمے میں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. تو جو لوگ نہیں تھے وہ ظاہر اصحاب ہی تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ انا علی کان وسیعا، تو انہوں نے انکار کیا. وہ ایک الگ بحث ہے. تو جب حضرت علی نے اپنے فضائل پڑھے تو حضرت ابو بکر رونا شروع ہوئے. تو وہ کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث پوری موجود ہے کہ مجھے لوگوں نے چنا ہے اجماع سے. تو انہوں نے کہا یہ کیسا اجماع تھا کہ جس میں نہ تھا، جس میں سلمان نہ تھا، جس میں ابو ذر نہ تھا. اور آج کا جو موضوع ہے وہ حدیث ثقلین اور مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے حوالے سے ہے. چونکہ دو مکاتب فکر اہل سنت اہل تشیع جو ہے وہ مختلف نظریات رکھتے ہیں. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حدیث ثقلین سے مراد رسول اللہ نے اپنے بعد اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا کہ میرے بعد حسن سلوک کرنا. جبکہ تشیع یہ کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین سے مراد مولا علی کی خلافت کا اعلان تھا اور صحابہ نے بیعت کی تھی، لیکن وہ بیعت بعد میں رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ٹوٹ گئی تھی اور لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے خلیفہ بنا دیا گیا. اب یہ دو ایکسٹریم نظریات ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے وہ پاکستان کے نامور عالم دین ہیں اور ہمارے چینل کی ہمیشہ زینت بنتے آئے. میں تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو مہمان بیٹھے ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق ہے. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. قبلہ مولانا علی معاویہ اعظم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنا خیریت سے؟ الحمدللہ. ان کے برابر میں دوسری قداور شخصیت ہیں جن کا تعلق مکتبہ اہل تشیع سے ہیں. ہمیشہ ہماری پروگرام کی زینت بنتے آئے، ہمیشہ ہماری بات پر انہوں نے لبیک کہا اور ہمارے ساتھ ایک کال پر جو ہے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں ہماری خدمت میں. ہمارے ہر دل عزیز اور آپ کے ہر دل عزیز، چونکہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ ان حضرت کو جو ہمیشہ پوڈ کاسٹ میں لایا کریں، کیونکہ ان کے جو قرآنی دلائل ہیں ان سے ہم بہت متاثر ہیں. تو میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا قبلہ، موضوع آپ دونوں کے سامنے ہے تو سب سے پہلے میں مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کے ساتھ شروع کرتا ہوں. پہلا سوال، قبلہ اہل تشیع کا سخت ایلیگیشن ہے کہ آپ لوگ حدیث ثقلین کو نہیں مانتے. اگر آپ حدیث ثقلین کو مانتے تو آپ مولا علی کی خلافت کو بھی مانتے اور رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں وہ حضرت ابو بکر کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بناتے. تو آپ مجھے یہ بتائیے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول نے حدیث ثقلین کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ کیجیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جزاک اللہ جنید بھائی، آپ نے ایک نازک مسئلے پر ایک توجہ دلائی ہے اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. اس کے لیے آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ. جزاک اللہ. حدیث ثقلین جو عمومی طور پر اس پہ کافی ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں آپ کے چینل پر بھی اور مختلف چینلز پر.
یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتاب اللہ اور اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اس پر مختلف علماء کے آراء ہیں، لیکن اس پر اگر ہم یہ مطلب لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابق دو چیزوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے تو اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی پیروی اور اہل بیت کی پیروی، اس میں کسی بھی سنی کو ذرے برابر بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ اہل بیت کی پیروی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ دیکھیں اہل سنت میں اگر آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ کس کی پیروی کرنی چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اہل سنت کے نزدیک اصل پیرویاں دو ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی پیروی، اور رسول اللہ کی پیروی۔ پھر باقی جو پیرویاں ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے مہاجرین انصار کی پیروی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سابقون اولون، جو مہاجرین انصار ہیں اور آپ میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی ان سے اللہ راضی، وہ اللہ ان سے راضی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تیسری پیروی کا ذکر فرمایا، مہاجرین انصار کی پیروی کا۔ اس کے بعد چوتھی پیروی مومنین کا راستہ، واتبع سبیل من اناب الیہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پانچویں پیروی ماں باپ کی پیروی، کہ مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیروی کرنے کا ذکر فرمایا ہے شخصیات کا، جس طرح اہل بیت کی پیروی جو آپ نے ابھی حدیث ثقلین کا موضوع رکھا ہے، تو ان سب پیرویوں کا ذکر ہے، لیکن اصل ہے دو، جی، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ ان دو کی اگر پیروی کریں گے، ان کی مخالفت میں کسی کی پیروی بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ اور اہل بیت کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہی اتباع کریں، اور ان کی کوشش یہ رہی ہے۔ ہاں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس سے خارج ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی، چاہے صحابہ کی پیروی ہو، چاہے اہل بیت کی پیروی ہو، چاہے سنت ہو، چاہے کتاب اللہ ہو، یہ سب پیرویاں الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی پیروی کا حکم ہو اس کو ہم خلیفہ مان لیں۔ جس طرح مہاجر انصار کی پیروی کا ذکر ہے قرآن پاک میں، تو کیا سارے مہاجر سارے انصار خلیفہ بن جائیں گے؟ اس طرح نہیں ہے۔ خلافت کے لیے الگ معیار ہے، اور خلیفہ جس طرح آپ نے اشارہ دیا سیدنا علی کی خلافت آپ نے موضوع رکھا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہم چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے مانتے ہیں، انہی صحابہ کے ذریعے سے مانتے ہیں جن صحابہ نے پہلے خلفاء کو خلیفہ بنایا۔ سیدنا علی کی خلافت بھی اسی طرح صحیح ہے جس طرح پہلے خلفاء کی خلافت صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ رہی بات حدیث ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ حدیث ثقلین یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں، کتاب اللہ اور اہل بیت، اطرتی میرا جو ہے وہ اہل بیت۔ اب یہاں اہل بیت میں بھی پھر تفصیل ہے، اہل بیت میں پھر ازواج بھی آتی ہیں، اور اہل بیت میں صرف 12 شخصیات، تو وہ تو ظاہر کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ صرف اور صرف 12 شخصیات۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو بھی ہیں، چاہے وہ حسنی اولاد ہو، چاہے وہ حسینی اولاد ہو، اور ہم تخصیص نہیں کرتے کہ 12 ہی ہوں بس، حسنی اولاد کی حسن کی اولاد بھی ہے، حسین کی اولاد بھی ہے، چاہے وہ زین العابدین ہوں، چاہے امام باقر ہوں، چاہے زید شہید ہوں، سارے اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اہل بیت میں صرف سیدنا علی کی اولاد نہیں ہے، حضرت جعفر کی اولاد بھی ہے، عقیل کی اولاد بھی ہے، یہ سارے اہل بیت میں ہیں، اور سب ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، احترام بھی ہے پلس پیروی بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حدیث ثقلین میں خلافت کی، مولا علی کی خلافت کا اعلان، خلافت کا کہیں بھی حدیث ثقلین میں بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا تھا؟ یہ کہ پیروی کرنے کا ذکر فرمایا ہے، جی بالکل ہے، اس میں کوئی پیروی کن معنوں میں؟ پیروی شریعت کے اعتبار سے جو شرعی مسائل ہیں، عقائد ہوں یا اعمال ہوں، سب میں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کبھی بھی سنت رسول کی مخالفت نہیں کریں گے، جو اللہ کے نبی نے سکھایا، صحابہ نے بھی وہی کیا، اہل بیت نے بھی وہی کیا، اس لیے سنت کی پیروی ہو یا اہل بیت کی پیروی ہو، دونوں ایک ہی ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی نے وہی تعلیمات دی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں، صحابہ کرام نے وہی تعلیمات دی ہیں جو اللہ کے رسول نے ان کو سکھائی ہیں، اپنی طرف سے کسی نے گھڑ کے احادیث نہیں بیان کی ہیں۔ حضرت عمر کی مبارکباد دینا کہ آپ ہمارے مولا بن گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو سندن وہ روایت ضعیف ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، مان بھی لیں اس روایت کو، تو یہ مولا کی خوشخبری ہے، یعنی مولا یعنی ایک محبوب ہونا، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تخصیص فرما کے اللہ کے نبی نے محبوبت فرمائی ہے، حالانکہ محبوب ہے، ہاں مولا علی یعنی آپ دیکھیں گے نا جانشین نہیں ہے، آپ آگے پڑھیں گے نا اللہم والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو، یہ روایت اگر مکمل پڑھیں گے نا تو آپ کو مولا کا معنی سمجھ آ جائے گا کہ مولا کا معنی محبوب ہے، اور محبوب ظاہری بات ہے وہ ہوتا ہے، سیدنا علی کی محبت کیا ہے؟ علی کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، جس طرح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کی بنا پہچان اور منافق کی پہچان سیدنا علی سے محبت رکھنے میں ہے، تو الحمدللہ یہ ساری روایات کتب اہل سنت کی ہیں، اور اہل سنت مانتے ہیں الحمدللہ روایت کو، اور سیدنا علی اور جو بھی اہل بیت ہیں، ہم تخصیص نہیں کرتے کہ 12، ہم اہل بیت یعنی سیدنا علی کی پوری اولاد، آل عقیل آل جعفر سارے اہل بیت ہیں ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 5 منٹ ہو گئے۔ اچھا قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب، ان کا واضح نیریٹو آ گیا کہ حدیث ثقلین میں اللہ کے رسول نے صرف اہل بیت کی شرعی مسائل میں پیروی کا حکم دیا تھا، ان کی خلافت کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ دوسری انہوں نے دلیل دی کہ حضرت عمر نے جو مبارکباد دی تھی، جو تشیع و روایت پیش کرتے ہیں، وہ مبارکباد اس معنوں میں دی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی ہمارے مولا بن گئے، یعنی محبوب بن گئے۔ تو کیا آپ ان کے دلائل کو مانتے ہیں، یا اس کا اگر کوئی علمی رد ہے تو پیش کیجیے؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔
دیکھیں بات یہ موضوع جو ہے ہمارا حدیث ثقلین کا، بہت سی باتیں کہیں قبلہ نے اور اپنا عقیدہ واضح کیا. اول چیز یہ ہے کہ پہلے میں ابتداً سارے چیزوں کا جواب دیتا جاؤں. انہوں نے آیت پڑھی کہ السابقون الاولون من المہاجرین. اگر سابقون الاولون کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے بھی سب سے پہلے یہ کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ سب سے پہلے یہ دعوت اپنے اقربا کو پہنچاؤ. تو اگر سابقون الاولون کی بات ہے تو اس میں بھی سب سے آگے اہل بیت علیہم السلام ہے. اور آیت کا جو مفہوم اور تشریح ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، یعنی ان کی طرح جیسے یہ ایمان لائے ہیں، جو ان کے ایمان لانے میں اس طرح پیروی کرے گا، یہ اس کے لیے ہے. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ اس آیت کی تشریح کرتے کہ اللہ نے تمہارے اوپر میرے صحابہ کی اتباع واجب کی ہے. حالانکہ خود صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اللہ کے رسول صحابہ کو اگر کوئی گمراہی سے بچنے کا درد دکھا رہے ہیں تو وہ اپنے اہل بیت علیہم السلام کا درد دکھا رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو، مہر لگائی ہے رسول اللہ نے کہ گمراہ نہ ہو تو ان سے متمسک رہنا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے نا وہ خلافت نہیں ہے. اول چیز یہ ہے کہ ہم چلیں قرآن کی طرف. قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ابتدا قرآن کی کیا ہو رہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہدی وبشریٰ للمسلمین، اس میں ہدایت ہے، اس میں بشارت ہے مسلمین کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ اسی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کجی ہے، وہ قرآن کی آیات سے اپنی یعنی اس سے لیتے ہیں، مفہوم لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تعویل اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. رہی بات عقلی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد جب خلافت قائم ہوئی ہے تو اس میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام نظر نہیں آئیں گے. حالانکہ قبلہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کی پیروی کا کہا ہے، ان سے پوچھا تک نہیں گیا کہ یہ خلافت کا معاملہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے. وہ بعد کی باتیں ہیں کہ پھر وہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ بعد میں مان لیا تھا، وہ ایک جدا بحث ہے، اس پہ پھر الگ ایک جو ہے نا وہ وقت چاہیے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کو اس معاملے سے بالکل دور رکھا گیا تھا. نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ الہی عہدہ ان کو عطا کیا تھا اللہ نے، اور وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ بچے ہیں. جس کو اللہ عہدہ اپنا دیتا ہے وہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ اسے رفعت بخشے گا، بلند رکھے گا جس کو اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہدایت بھیجی ہے، اسی کتاب ہدایت کو اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کے ساتھ ہم پلہ قرار دے رہے ہیں. اگر اس کا متن فقط ہدایت ہے، اس کا متن فقط ہمارے لیے کافی ہے، تو اس میں پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے پڑھنے سے کچھ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ کو ہدایت بھی ملتی ہے. تو پھر اللہ کبھی بھی ادھوری ہدایت نہیں بھیجتا. اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما انت منذر، اے محمد آپ بے شک بشارت دینے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو اللہ رب العزت ادھوری ہدایت نہیں بھیجتا. جہاں اس نے قرآن بھیجا ہے تو اس کے ہم پلہ ایسی شخصیتوں کو قرار دیا ہے جو گمراہی سے بچاتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مادہ بخشا ہے. میں اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ باتیں دہراتا ہوں. یہ آیت ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. یعنی اگر ہم رسول اللہ کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ مادہ حق کی ہدایت کرنا اور پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، یعنی مقام قضاوت تک جو سب سے بڑھ کر تھے امیر المومنین علی علیہ السلام تھے. ہمارے پاس جو خلافت کا معیار ہے اس میں ڈیفرنٹ شرائط ہیں، ان کے پاس خلافت کا معیار ہے وہ ڈیفرنٹ شرائط ہے. ہمارے لیے مقدم سب سے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر عالم کون ہے، سب سے بڑھ کر اشجع الناس کون ہے. وہ میزان جو اللہ رب العزت نے قرآن میں قرار دیا ہے اس مطابق کون ہے کہ اللہ نے جہاد کرنے والے کو فضیلت بخشی ہے. اللہ رب العزت کیونکہ اپنے پاس، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، جی آپ کا ٹائم ہو گیا، وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، بہت سی آیات ہیں. دوسری بات آخر میں جو ایک چیز رہ نہ جائے جو قبلہ نے کہی کہ حضرت عمر نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو مبارکباد دی جب انہیں اور اس کو تسلیم کیا، تو بڑی خوشی ہوئی مجھے، چلو مان بھی لیا انہوں نے. تو جب مبارکباد تب دی جاتی ہے جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے. اگر اس کا فقط یہی مفہوم ہوتا کہ علی لوگوں کے دوست ہیں تو یہاں مبارکباد دینی نہیں بنتی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا آج کے بعد تم مومن اور مومنات کے ولی ہو. تو مولا علی مومنات کے دوست نہیں بنے تھے بلکہ یہ ایک حاکمیت کے طور پر تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی
انت خلیفتی فی اہلی و فی امتی، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو من بعدی، یعنی رسول اللہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسیلمہ کذاب نے بھی خلافت کو طلب کیا تھا، اور رسول اللہ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، قبلہ لیپ ٹاپ لے کر آئیں، یقیناً دیکھ سکتے ہوں گے. تو رسول اللہ نے جواب دیا تھا کہ یہ امر اللہ کا امر ہے. اور اس کے بعد خلافت مانگنے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور اللہ نے کیا جواب دیا ہے، یہ آیت موجود ہے کہ احد کے بعد ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ ایک طائفہ آیا رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا کہ یقولون حل لنا من الامر من شیء. اگر آپ بخاری جو کہ انہوں نے لکھی ہے، کیا نام ہے ان کا، امام بخاری، نہیں سعید، کیا نام، سعید الزمان، وحید الزمان، وحید الزمان کی جو بخاری ہے، ترجمہ ہاں ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے، کیونکہ میرے پاس وہ اس کا موجود ہے، جو میں نے اپنی خود جو میرے گھر میں موجود بخاری ہے اس سے میں فوٹو لے کر آیا ہوں. انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ مسلمہ نے امر مانگا، رسول اللہ نے کہا کہ یہ اللہ جو چاہے گا اسے ملے گا. پھر یہی آیت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یقولون حل لنا من الامر من شیء، آپ سے امر طلب کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو قل ان الامر کلہ للہ، کہ سارا کا سارا امر اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی اللہ جسے چاہے گا یہ الہی عہدہ ہے، اپنا خلیفہ قرار دے گا. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، آیت استخلاف میں آیت موجود ہے، میں دوسرے ٹرن میں انشاءاللہ ضرور آپ کو سناؤں گا. جی مولانا علی معاویہ صاحب، ان کے کافی اعتراضات سامنے آ گئے. انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں حضرت عمر کا جو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے مبارکباد اس لیے دی تھی کیونکہ حضرت علی کو رسول اللہ سے منصب ملا تھا. اچھا، اب میں آپ کے سامنے کریٹیکل کویشچن کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو. دیکھیں، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے صرف یہ کہا تھا کہ اہل بیت کی پیروی کرنا حدیث ثقلین کے موقع پر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت بھی ہے 11395 جس میں لفظ خلیفتین آیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن و اہل بیت. اور اس خلیفے کا ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ نے کہا کہ من کنت مولاؤ فہذا علی مولا. اور آپ کو پتہ ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ہے. اب آپ اس خلیفتی سے کیا مراد لیں گے؟ کیونکہ تشیع اس سے بھی باقاعدہ طور پر استدلال کرتے ہیں. اب تو دیکھیں، آپ کو خلیفہ سے مسئلہ تھا نا، اب تو لفظ خلیفہ آ گیا. اب یا رسول اللہ نے اس خلیفہ سے کیا مراد لیا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ دلائل پیش کر رہے ہیں، جی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا سیدنا علی نے یہ مقصد سمجھا ان باتوں سے، من کنت مولا سے یا ثقلین والی روایت سے؟ تو آئیں ذرا، یہ آپ کے سامنے بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، اور یہ علی شرط بخاری اور مسلم ہے. اچھا، سند ٹھیک ہے، بالکل سند ہے، صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے. جی نمبر پیش کر دیجیے. ہاں، مسند احمد کی روایت ہے 2374 اور جزء الرابع ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 205-206. جی اس میں عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی بات کر رہے ہیں. سیدنا علی کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ اللہ کے نبی سے لکھوا لو اس امر کے بارے میں، خلافت کے بارے میں. فلنسألنہ فی من ھذا الامر، کہ آپ کے بعد یہ کس کا معاملہ ہوگا خلافت کا. تو فإن کان فینا علمنا ذلک، اگر ہمارا حق ہوگا تو ہم جان لیں گے. وإن کان فی غیرنا کلمنا، اگر کسی اور کا حق ہوگا ہمارے علاوہ تو ہم بات کر لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فاوصى بنا، تو ہماری وصیت کر دیں گے. فقال علی، تو سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ واللہ لئن سألناها رسول اللہ فمنعناها، اگر ہم نے اللہ کے نبی سے اس خلافت کے بارے میں سوال کر لیا، اللہ کے نبی نے منع کر لیا ہمیں، لا یؤتینہ الناس ابدا، تو ہمیں لوگ کبھی بھی خلافت نہیں دیں گے. اچھا، یہ اللہ شرط بخاری مسلم میں روایت ہے، اور بخاری میں بھی یہ الفاظ ہیں. جی، فواللہ لا اسأل ابدا، میں کبھی پوچھوں گا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی حضرت علی نے اللہ کے رسول سے خلافت نہیں مانگی اور نہ ہی کسی حدیث سے سمجھی ہے، من کنت مولا سے یا ثقلین سے. حضرت علی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. دیکھیں، اگر ہوتا تو یہ کیوں بات پوچھتے؟ عباس کیوں فرماتے کہ آئے پوچھتے ہیں ان سے؟ ٹھیک ہے، عباس نے پوچھا. جو میرا سوال ہے کہ خلیفتی لفظ آئے اس سے کیا؟ دیکھیں، خلیفہ کا لفظ ہے پیچھے آنے والے، کتاب اللہ اور خلیفتین من بعدی. چلو، اگر خلیفہ کا مطلب یہ لیں کہ اہل بیت مراد ہیں، تو اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ عباس مراد ہیں، جعفر مراد ہیں، سیدنا علی مراد، اتنے اشخاص ہیں. اہل بیت میں ازواج مطہرات مراد ہے. کس سے مراد کون لیں گے آپ؟ اہل بیت سے میں صرف سیدنا علی مراد تو نہیں ہے نا، یا صرف سیدہ فاطمہ مراد تو نہیں ہے نا. اہل بیت میں چاچا عباس بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، عقیل بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ازواج مطہرات ہی سارے اہل بیت ہیں. تخصیص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اگر ہوتی بھی تو عباس رضی اللہ عنہ کہتے علی جا کے لفا کے لاؤ. یہ مرض وفات کی بات ہے، آخر دنوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو قطعی دلیل واضح بات آ گئی تو کہ خلافت نہ من کنت مولا سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث ثقلین سے ثابت ہے. یہ فہم علی اور عباس آ گیا رضی اللہ عنہ. آ گئے حضرت نے یہ کہا کہ بھائی کہ سیدنا علی ساتھ نہیں تھے ان خلفاء کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی. یہ حاکم کی روایت پڑھ کے دیکھا میں. حاکم کی روایت ہے، میں نے پچھلی بار پڑھی تھی روایت شاید یہ. بہرحال تو اس میں حاکم صفحہ نمبر 70 ہے اور جلد نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، جب خلافت کا مسئلہ ہوا اسی دن کی بات ہے، جب خلافت سیدنا علی ابو بکر صدیق کی ہو رہی تھی، تو علی اور زبیر نہیں تھے، تو دونوں کو بلایا گیا. قال علی اور ابو بکر صدیق، پوچھا علی کیا مسئلہ ہے؟
قال علی رضی اللہ عنہ و زبیر دونوں نے فرمایا ما غضبنا الا لأن قد اخرنا عن مشورت، مشورے سے پیچھے رکھا گیا کیونکہ ثقیفہ کا کوئی پری پلان نہیں تھا. وہ اچانک جمع ہو گئے انصار، تو ابوبکر صدیق وہاں پہنچ گئے. اچانک باتوں میں عمر نے ہاتھ پکڑ لیا ابوبکر صدیق کا اور خلیفہ منتخب ہو گئے اور سب نے بیعت کر لی. کوئی پری پلان نہیں تھا، یہ ایک اتفاقی مسئلہ تھا. جس طرح بخاری میں ہے کہ کانت بیعت ابوبکر فلتتن، اچانک ہو گئی بیعت. یہ ٹھیک ہے. آگے چلیں. یہ زبیر رضی اللہ عنہ علی کیونکہ وہ تھے نہیں وہاں پر، انہوں نے دیکھا بھائی ابو صدیق خلیفہ ہو گئے ہیں تو تھوڑا ناراضگی ہوئی. تو جب آئے سامنے تو کیا بات ہوئی، ابو بکر پوچھا کیوں ناراض ہوئے بھائی، کیا مسئلہ ہے بتاؤ صحیح. انہوں نے کہا کہ ناراضگی صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے مشورے سے پیچھے رکھا. یہ نہیں کہ ہم خلافت کا حق سمجھتے ہیں، یہ بخاری پیش کرتے ہیں نا کہ ہم حق دیکھتے ہیں، وہ حق کیا تھا، یہ مشورہ حق تھا. اس کی وضاحت ہو رہی ہے اخرنا عن المشورہ دی. جی یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں اس میں تو واضح اہل بیت کی مخالفت ہے. آگے دیکھیں، شکایت کر رہے ہیں. آگے دیکھیں اچھا چلیں. انا نرى ابا بکر حق الناس، ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اس خلافت کا ہم سے بڑھ کر حقدار ہے. اچھا. حق الناس لوگوں سے بہا بعد رسول اللہ، اللہ کے نبی کے بعد. انه صاحب الغار و ثانی اثنین، وہ نبی کے غار کا ساتھی ہے، ثانی اثنین بھی ہے. وانا لنعلم بشرفه وكبره ولقد امر رسول الله بالصلاه بعد الناس بالناس ووحي، اللہ کے نبی نے زندگی میں ان کو نماز کا حکم دیا تھا. یہ علی زبیر فرما رہے ہیں کہ ہم سے خلافت سے بڑھ کر حقدار ہیں. اور علی شرط بخاری مسلم، یہ امام حاکم نے لکھا ہے اور ذہبی نے بھی کہا ہے کہ جو سکوت اختیار کیا ہے سکت بخاری نے، ذہبی لکھ رہے ہیں کہ علی شرط بخاری مسلم. ٹھیک ہے. یعنی بخاری مسلم کی شرائط پر ہے کہ مشورے سے پیچھے کا کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہم سے بڑھ کر خلافت کے حقدار ہیں کیونکہ وہ ثانی اثنین ہیں، غار کے ساتھی ہیں، اور نماز اللہ کے نبی میں انہوں نے کے دور میں پڑھائی ہے انہوں نے زندگی میں اللہ کے نبی کی. تو علی اور زبیر دونوں اس مسئلے میں ساتھ ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ ابو بکر بڑھ کر خلافت کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اہل بیت سارے ساتھ ہیں. اور یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے یا خلیفۃ رسول اللہ. فاطمہ نے بھی آخری بات کر رہا ہوں. فاطمہ کی روایت، یہ احادیث مختارہ اور اس کی اسناد کی کوئی بھی جرح نہیں کر سکتا. احادیث مختارہ اور اس کے سند کو بھی اسناد صحیح لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ موقق نے احادیث مختارہ والے نے بھی کہا ہے اور اس کا موقق ہے ضیاء الدین عبداللہ. ٹھیک ہے. ابو عبداللہ. جی ٹھیک ہے جی. یہ ضیاء الدین اس کا نام ہے کتاب لکھنے والے کا. جی جی. فاطمہ نے فرمایا قال ارسلت فاطمہ ابی بکر بعد وفات رسول اللہ فقالت ما لك یا خلیفۃ رسول اللہ. فاطمہ کیا فرما رہی ہیں، اے خلیفہ رسول کیا مسئلہ ہے. میراث کی بات جب ہو رہی ہے فتق والی تو اس میں یا خلیفۃ رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی ابو صدیق کو خلیفۃ رسول اللہ فرما رہی ہیں. سندن صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے سامنے مختلف دلائل اور چیزیں انہوں نے پیش کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اہل بیت بھی حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگی، انہیں خدشہ تھا کہ اگر رسول اللہ نے منع کر دیا تو یہ امت خلیفہ نہیں بنائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں آخری بات انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا علی علیہ السلام نے خود دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں. اب یہ سارے انہوں نے آپ کو جوابات دے دیے ہیں، تو آپ اگر ان کے جوابات کے جو یا اعتراضات کہہ لیجیے ان کا آپ مفصل جواب دیجیے. جی دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی تو وہ بڑے مطمئن تھے. انہیں اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، اس لیے وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کے یعنی تدفین اور اس میں تمام معاملات میں مصروف تھے. جی یہ بات سمجھنی چاہیے مسلمانوں کو کہ اتنا بڑا مہم مسئلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہنا کہ رسول اللہ نے کسی کی وصیت نہیں کی اور وہ لوگوں پر چھوڑ گئے، لوگ جس سے چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں، تو یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایک بہتان ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حتی اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، یعنی ہر حقاً علی المتقین، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ متقیوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنی وصیت کریں. تو رسول اللہ جو کہ دین کے وارث ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، وہ اپنے دین کی وصیت نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اول چیز جو ابتدا میں نے کہی کہ قرآن اور قرآن کا ساتھ، اس کی بات کی میں نے، مجھے اس کا جواب نہیں مل سکا. دوسری بات یہ کہ یہ جو رسول اللہ کی بات ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ ہم نے نیا شروع نہیں کیا. یہ اس زمانے میں بھی لوگ اصحاب، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال تھے کہ اللہ کے رسول نے تو مولا علی کی وصیت کی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الوصایا، اور اس میں ہے، میں راویوں کے نام نہیں پڑھتا کیونکہ اس پہ تو جرح ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بخاری کا نمبر کیا ہے؟ اس میں یہ بخاری کا نمبر اس میں جو لکھا ہے، مسلم میں بھی ہے یہ بات، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، تینوں ہیں. یہ میرے پاس موجود ہے، یعنی اس کا نکلا ہوا ہے کہ ان ابراہیم ان الاسود قال ذکروا عند عائشہ ان علی کان وصیہ، کہ کہتا ہے ان الاسود سے ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے اس بات کو کہا گیا کہ ان علی کان وصیہ، کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں. فقالت متى اوصى الیہ، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی کب وصیت کی. وقد كنت مسندۃ الی صدری، اور میں ان کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی یا اپنی جھولی میں سلائی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی. تو یہ جو ہے یہاں پر لفظ لوگ لکھا ہوا ہے،
اب یہ اصحاب کو لوگ کہا گیا، یہاں پر ترجمے میں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو جو لوگ نہیں تھے وہ ظاہر اصحاب ہی تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ انا علیًا کان وصیًا، تو انہوں نے انکار کیا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ جب آخری زمانہ تھا رسول اللہ کی وفات کا، اگر اس وقت نہیں کہا تھا تو کیا اس سے پہلے نہیں کہا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کی تھی اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور امیر المومنین کو پتہ تھا۔ انہوں نے جو بھی احادیث پیش کی ہیں اپنی کتاب سے پیش کی ہیں جو کہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور جو انہوں نے حدیث پیش کی کہ ہم رسول اللہ سے اس وقت لکھوا لیں، لکھواتے کیوں لکھواتے جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کی وصیت کی تھی اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو یہ فقط اس لیے نہیں تھا کہ تم انہیں چھوڑ کر، ان کی پیروی کو چھوڑ کر یزید کو خلیفہ بناؤ یا آل مروان کو خلیفہ بناؤ، ایسا یہ اسلام نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل دین لے کر آئے ہیں۔ اس کامل دین کے اندر اگر رسول اللہ کے فوراً بعد کوئی وصیت نہیں ہے، اور لوگ ہر چیز سے بڑھ کر، رسول اللہ کے جنازے سے بڑھ کر بھی وہ اس معاملے کو مہم سمجھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تعین کیا جائے، تو پھر یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پھر کہاں تھے کہ جن کے برنامے میں، جن کے منصوبے میں اس وصیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ اور اللہ جہاں کہہ رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، آپ منذر ہیں، جہاں اللہ کے قانون میں حضرت موسیٰ کے بعد 12 نقیب کو اللہ اس قدر ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو جو محدود قوم تھی اور وہ قوم جسے قیامت تک چلنا ہے، ان کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو وصیت موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبلہ کے پاس بخاری بھی ہے، مسلم بھی موجود پڑی ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں ترکت فیکم خلیفتین، تو سیدھی کامن سینس کی عقلی بات بھی بنتی ہے کہ رسول اللہ جسے اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جن 12 کو، وہ اہل بیت علیہ السلام سے آئیں گے، کیونکہ وہ قرآن کے ہم پلہ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے مادہ ہدایت دیا ہے اور مادہ عدل دیا ہے کہ عدل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رہی بات یہ کہ جہاں انہوں نے اپنی احادیث سے جو ہے نا وہ دلائل دیے، تو میں بھی یہاں پر جو امیر المومنین کا احتجاج ہے وہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ان کے پاس ادھوری ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے فضائل پڑھے، بخاری میں لکھا ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھا تک نہیں، حالانکہ اس چیز میں ہم خود کو حقدار سمجھتے ہیں، تو جب حضرت علی نے اپنے فضائل پڑھے تو حضرت ابو بکر رونا شروع ہوئے۔ تو وہ کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے کہا، ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث پوری موجود ہے کہ مجھے لوگوں نے چنا ہے اجماع سے، تو انہوں نے کہا یہ کیسا اجماع تھا کہ جس میں میں نہ تھا، جس میں سلمان نہ تھا، جس میں ابو ذر نہ تھا، کیونکہ وہ اس کو رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے پاس حدیث موجود ہے، تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کے بعد جب خلافت قائم ہو گئی تو بلند آواز سے آیت پڑھی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جس نے انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکا، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو بس میں اس کو پورا کروں، اس حدیث میں بھی حضرت امیر المومنین احتجاج کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ جب انہوں نے آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آیت کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ کہا اس کا کوئی ہدف ہے؟ کہا کہ کیا تم سے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے سوا نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کی وصیت کی ہے۔ تو پھر کہا کہ میری بیعت کیوں نہیں کی؟ کہا لوگوں نے ان کی بیعت کر لی تو اس لیے بھی ہم نے کر لی۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے کہ یہ کام لوگوں کا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ رب العزت خلافت کو قرار دینے والا ہے، جعل خلافت اللہ سے ہے، من امر اللہ ہے۔ میں نے آیت پڑھ کر پیش کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ مسلمہ نے بھی مانگی تھی تو اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا، اگر ہوتا تو وہ کہتے کہ بھئی یہ لوگوں کا معاملہ ہے، جسے چاہیں بنا لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آئے استخلاف میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تم مومنوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، عمل صالح شرط ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں تمہیں زمین پر خلیفہ قرار دوں، تو جیسے پہلے قرار دیا تھا تو اللہ نے جو پہلے خلیفہ قرار دیے ہیں انہیں کسی اجماع سے قرار نہیں دیا، نہ ملائکہ کی مشورت سے قرار دیا، خود قرار دیا ہے۔ اور مومنین سے بھی اللہ کہہ رہا ہے میں قرار دوں گا، کما کی یعنی اللہ رب العزت نے قید لگا دی کہ جیسے میں نے پہلے خلیفہ قرار دیے تھے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منصب الہی منصب ہے، اور جس کی وصیت رسول اللہ نے کی ہے اپنے اہل بیت کی صورت میں کی ہے، اور 12 جانشینوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ میرے 12 جانشین ہیں۔ اب اس پر مزید بحث کریں۔